الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبد الرحمن بن علی بن محمد ابو الفرج جمال الدین محدث و مورخ بغداد میں پیدا ہوئے۔ ان کے ہاتھ پر یہودی اور عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کی حقیقت ان کی تصانیف 2 سے زائد ہیں، اور انہوں نے اپنی توبہ کی حقیقت بیان کی اور کچھ عرصہ کے لیے قید و بند زندگی گزاری، اور بغداد میں ہی ان کا وصال ہوا۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو واقعہ دل اور دماغ کو جھنجھوڑنے والا واقعہ ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاکیزہ بندوں کو کوئی سینس نہیں ہوتا، کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے واقعہ کافی ہے۔ اب بلا تمہید واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ لکھا کہ نزار بن معد کے 4 لڑکے تھے، مدربی، ربیہ، ایاد اور انمار۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنا مال و دولت وغیرہ ان چاروں میں تقسیم کر دیا، اور انہوں نے مال کی تقسیم میں ایک انوکھا طرز اپنایا۔ اپنے ان 4 بیٹوں کو بلا کر کہا کہ جو سرخ ٹوپی ہے یا اس قسم کا جو بھی مال ہو، مدر تمہارا ہے یا مدر، اور یہ کالی گودڑی اور جو اس کے مشابہ مال ہو وہ ربیہ کا ہے، اور یہ نوکر وغیرہ جو اس جیسا مال و متاع ہو ایاد کے لیے، اور یہ البدرہ، یہ تھیلی، اور یہ نشست گاہ انمار کی تمہارے لیے۔ وصیت کرتے وقت شیخ نزار نے یہ بھی تاکید کی کہ اگر تم لوگوں کو کسی قسم کی پیچیدگی پیش آئے یا کسی معاملہ میں جھگڑا ہونے لگے تو آپ لوگ فوراً افعا بن افعا الجرہمی شاہ نجران کے پاس جا کر فیصلہ کرا لینا۔ تو مختصر عرض کرتے ہیں، چنانچہ جب نزار شیخ کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ آخر مقدمہ لے کر افعا شاہ نجران کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر لیا تو یہ سب لوگ ایک ساتھ جا رہے تھے۔ اچانک مدر نے دیکھا، جو مدر تھا، کہ ایک اونٹ گھاس چر رہا ہے۔ تو مدر نے کہا یہ اونٹ تو کانا ہے۔ ربیہ نے کہا کہ نہیں، ٹیڑھا اور سینے کا پتلا ہے۔ ایاد نے کہا نہیں، دم کٹا ہے۔ انمار نے کہا کہ نہیں، صرف بدکتا ہے۔ بس وہ لوگ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک ان لوگوں کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہو گئی تو وہ تمام لوگ اس آدمی سے اونٹ کے سلسلہ میں فیصلہ کرانے لگے کہ آخر اونٹ کیسا ہے۔ سب نے اپنی اپنی رائے بیان کی۔ مدر کہنے لگا کہ میرے نزدیک تو وہ کانا ہے۔ اس آدمی نے کہا ہاں جی مدر، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر ربیہ نے کہا مجھے وہ اونٹ ٹیڑھا اور سینے کا پتلا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا یہ بھی سچ ہے۔ ایاد نے کہا بھائی وہ تو دم کٹا ہے۔ تو اس پر بھی اس نے ہاں کی تصدیق کی۔ اور انمار نے کہا وہ تو صرف بدکتا ہے۔ پھر بھی اس آدمی نے کہا یہ بھی سچ ہے اور صحیح ہے۔ اونٹ کے یہ سارے اوصاف سننے کے بعد اس آدمی نے کہا کہ بھائیو، ان اوصاف کا حامل تو میرا اونٹ ہے، تم لوگ اونٹ کا پتہ بتاؤ کہ آخر وہ کہاں دیکھا ہے تم نے۔ یہ سنتے ہی تمام بھائیوں نے فوراً قسم کھا لی کہ ہم لوگوں نے کوئی اونٹ نہیں دیکھا۔ آخرکار ان تمام بھائیوں کے انکار کے باوجود آدمی ان سب کا پیچھا نہیں چھوڑا، پیچھا کرتا رہا۔
اور ان کے پیچھے لگا ہی رہا یہاں تک کہ وہ لوگ نجران آ پہنچے، اور پھر سب کے سب شاہ نجران افعا بن افعا الجرہمی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو وہ شخص جو اونٹ کی تلاش و جستجو میں تھا، اس نے بادشاہ سے اپیل کی کہ ان لوگوں نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے، نیز اگر ان لوگوں نے میرے سامنے اونٹ کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں، اگر ان کے پاس ہو تو مہربانی کر کے نہ مجھے اونٹ دلوا دو، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں بتاتے کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ پتہ بھی پوچھ دو اور میرے اونٹ کا فیصلہ کر دو، کیونکہ میرا اونٹ انہی کے پاس ہے۔ اتنے میں ان تمام بھائیوں نے کہا کہ بادشاہ معظم، ہم نے ان کے اونٹ کو نہیں دیکھا۔ تو شاہ نجران افعا نے کہا، جب آپ لوگوں نے اونٹ کو دیکھا نہیں تو اس کے اوصاف کیسے بیان کیا؟ تو جو اونٹ پر منطبق ہو گئے۔ تو سب سے پہلے مدر نے کہا کہ میں نے اونٹ کو اس طرح دیکھا، لیکن وہ اپنی ایک جانب گھاس چھوڑ کر چر رہا تھا، تو میں نے سمجھا وہ اونٹ شاید اعور یعنی کانا ہے۔ اسی طرح ربیہ نے کہا، مجھے اس کے ایک ہاتھ میں نقص محسوس ہوا، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس نے ٹیڑھے اور سینے کے پتلے ہونے کی وجہ سے جفتی کرتے وقت ہاتھ بیکار کر لیے۔ ایاد نے کہا، میں نے اس کی مینگنیاں یکجا پڑی ہوئی دیکھی تو میں نے سمجھا کہ وہ شاید دم کٹا ہے، اگر دم دار ہوتا تو وہ دم مارتا اور مینگنیاں بکھر جاتی، اور وہاں جو پڑی ہوئی تھیں وہ اکٹھی نہ پڑی ہوتی بلکہ بکھری ہوئی ہوتی۔ انوار نے کہا، وہ میدان میں چرتے ہوئے ڈھالدار زمین کی طرف مڑ گیا ہے، تو میں نے سمجھا شاید وہ بھٹکتا ہے۔ تو شاہ نجران نے اس اونٹ والے شیخ سے کہا کہ بھائی یہ لوگ تمہارے اونٹ کو نہیں جانتے، جاؤ تم تلاش کر لو۔ پھر شاہ نجران ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اچھا آپ لوگ کون ہیں؟ میں آپ لوگوں سے واقف نہیں ہوں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ سنتے ہی شاہ نجران نے ان کو خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ بخیر راغلی، بھائی آپ لوگ واقعی میرے پاس درست ٹائم پر اور ضرورت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جیسا کہ مجھے اس کا احساس بھی ہے۔ پھر شاہ نجران نے ان کی ضیافت کی۔ اب ضیافت پر ہماری مسلمانوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہوگی، اور اپنے چال چلن پر، اپنے طور طریقہ پر توجہ کرنا ہوگی، اور اسی ضیافت کی وجہ سے لوگ کسی بھی آدمی کی اصل اور نسل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی کو اپنی اصل اور نسل دکھانی ہے تو جس طرح مرضی کرتے رہیں۔ تو بہرحال چنانچہ ان لوگوں نے کھانا کھایا اور پی کر سیراب ہو گئے، کیونکہ ان کے کھانے کا انتظام بڑا اعلیٰ اور عمدہ قسم کا کھانا تیار ہوا تھا۔ اچھا، کھانے کے بعد مدر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، بھائی آج کی شراب تو بہت عمدہ ہے، ایسی میں نے کبھی نہیں دیکھی، لیکن کاش یہ قبرستان کی نہ ہوتی۔ اس طرح ربیہ نے کہا کہ میں نے آج کی طرح اتنا بہترین گوشت نہیں کھایا، بشرطے جانور کو کتیا کا دودھ نہ پلایا گیا ہوتا۔ ایاد نے کہا، آج کی طرح کسی آدمی کو رات میں زیادہ چلنے والا نہیں دیکھا، بشرطے یہ اپنے باپ کا بیٹا نہ ہوتا جس کی طرف یہ منسوب ہے۔ انمار نے کہا کہ میں نے آج کی طرح اتنی بہترین روٹیاں نہیں کھائیں، بشرطے اس آٹے کو حائزہ نہ گونگتی۔ افعا نے اس سے قبل دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں کے پاس اپنا ایک وکیل بنا کر بھیج دیا تھا، چنانچہ وہ ان لوگوں کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر اس نے افعا کو ان لوگوں کی ساری گفتگو کی اطلاع دی کہ ان لوگوں نے اس قسم کا تبصرہ کیا ہے۔ پھر افعا شاہ نجران نے ان سب لوگوں کی باتوں کی تحقیق کے لیے شراب والے کو بلا کر کہا کہ تم نے کیسی شراب بنائی ہے، صحیح سے بتاؤ، واقعہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ ایسی انگوروں کی شراب بنائی ہوئی ہے جس کو تمہارے باپ کی قبر پر لگایا گیا تھا۔ اس انگور کی بنی ہوئی شراب ہم نے آپ کو اس لیے دی تھی کہ اس سے اچھی شراب ہمارے پاس نہیں تھی۔
اس طرح گوشت والے کو بلا کر سوال کیا کہ تم نے ایسا گوشت کیسے دیا، سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا اور اس کی حقیقت۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو ایسی بکری کا گوشت کاٹ کر دیا ہے جسے ہم نے کتیا کا دودھ پلایا تھا، اور اس سے موٹی بکری موٹی ہمارے پاس گوشت بنانے کے لیے نہیں تھی، یعنی اس سے موٹی بکری اور نہیں تھی ہمارے پاس جس کا ہم گوشت بنا کر آپ کو، آپ کے مہمانوں کے لیے ہم بھیج دیں۔ پھر افا گھر کے اندر داخل ہوا، جس باندی نے روٹیاں پکائی تھی اس سے پوچھا کہ تم نے روٹیاں کیسی پکائی، حقیقت کیا؟ اس نے جواب دیا میں اس وقت حالت ماواری کی۔ پھر افا اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کیسے تھے۔ تو اس کی ماں نے بتایا کہ میں اس سے قبل ایسے بادشاہ کی نکاح میں تھی جس سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی اولاد ہونی تھی، مایوس تھے۔ تو میں نے بادشاہ کے انتقال کے بعد کسی غیر کے ساتھ سلطنت چلی جانے کے خوف سے میں نے یہ کیا کہ ایک آدمی کے ساتھ جگتی جو ان کی خدمت میں آیا کرتا تھا، تو پھر ان سے یہ سب اولاد پیدا ہوئی۔ جب افعا نے یہ تحقیق کر لی تو انہیں ان لوگوں کی گفتگو اور تبصرے سے حیرت ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے مزید ان تمام حالات اور واقعات کی وضاحت چاہی کہ آخر آپ لوگوں کو یہ کیسے پتہ چلا اور آپ کو معلوم ہوا اور آپ لوگ ان حقائق تک کیسے پہنچے۔ تو سب سے پہلے مدر نے جواب دیا اور انکشاف کیا کہ دراصل شراب کی اس حقیقت سے کہ وہ انگوروں کی بنائی ہوئی ہے، جیسے قبروں پر اگایا گیا تھا ایسے انگوروں سے بنائی گئی جسے قبروں پر اگایا گیا تھا۔ اس لیے واقف ہو گیا کہ شراب کی خاصیت تو یہ ہے کہ شراب کی پینے کے بعد تمام لوگوں کے تمام قسم کے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سکون محسوس ہونے لگتا ہے، دماغ کو ذہنی سکون ہوتا ہے۔ لیکن یہ شراب تو بالکل اپنی خاصیت کے برعکس ہے، جب ہم لوگوں نے اسے پیا تو رنج و غم کی کیفیت دور نہیں ہوئی بلکہ اس کا احساس ہونے لگا۔ ربیہ نے یہ وضاحت کی کہ میں گوشت کی حقیقت کو اس لیے پہنچا کہ وہ کسی ایسی بکری کا گوشت ہے جس نے کتیا کا دودھ پیا، اس لیے واقف ہوا کہ ہر قسم کے گوشت کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ چربی گوشت کے اوپر رہتی ہے، سوائے کتیا کے گوشت کے کہ اس کی چربی گوشت کے اندر کے حصہ کے اندر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم نے یہ گوشت کھایا تو تمام گوشت کے بالکل برعکس کیفیت پائی، اس لیے میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی ایسی بکری کا گوشت معلوم ہوتا ہے جسے کسی نے کتیا کا دودھ پلایا ہو۔ ایاد نے کہا اس کے باپ کی اصلیت سے کہ وہ جس باپ کی طرف منسوب ہے وہ حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے، اس لیے وہ واقف ہوا کہ انہوں نے جو کھانا تیار کرا کر ہمارے لیے بھیج دیا ہے لیکن اس نے خود ہمارے ساتھ نہیں کھایا، تو ان کی طبیعت کا اندازہ لگایا کہ اس کے والد تو اس طرح نہیں تھے اور نہ ہی اس کے ایسے اخلاق تھے، تو یہ بالکل اپنے والد کے اخلاق کے اپوزٹ گیا ہے، مخالف گیا ہے، لہٰذا یہ اپنے والد کا نہیں ہے۔ آج بھی اگر کسی کے پاس مہمان آ جائے یا کسی کے پاس کوئی رہنے کے لیے تو وہ طرح طرح کی باتیں، ان باتوں پر غور کریں کہ جو کھانا ساتھ بیٹھ کر نہ کھائے اور اپنے والد کی طبیعت کے بالکل اپوزٹ ہو، اس کا وہ اپنے والد کا نہیں ہے، تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کس کے بنیں گے؟ بہرحال اس طرف نہیں جائیں گے۔ انمار نے کہا کہ حائضہ عورت کی گوندی ہوئی روٹیوں میں سے اس لیے واقف ہوا کہ وہ ایسا ہے کہ جب روٹی کے ٹکڑے بنا لیے جاتے ہیں تو کھاتے وقت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور یہاں اس کا حال دوسرا تھا، تو میں نے سمجھا کہ آٹے کو کسی منسز والی عورت نے۔ وکیل نے ان سب لوگوں کی گفتگو اور انکشاف سے افعا کو مطلع کیا، تو افعا نے کہا یہ سب لوگ شیطان معلوم ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں افعا ان سب لوگوں کی موجودگی میں آیا اور فرمایا کہ بھائیو تم لوگوں کو کیا کام ہے یا کیا واقعہ پیش آیا ہے، بیان کرو تاکہ میں آپ لوگوں کے آنے کا مقصد ظاہر ہو جائے مجھ پر۔
چنانچہ انہوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا کہ ان کے باپ نے مرتے وقت ان کو یہ وصیت کی تھی. 10 منٹ ہو گئے. 15. لیکن تقسیم ترکہ کے وقت اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور باپ نے یہ بھی تاکید کی تھی کہ اگر کسی مسئلہ میں کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے تو اس کی خدمت میں حاضر ہو کر حل کرانے کی تاکید کی تھی. پھر ان لوگوں نے اپنا اختلافی معاملہ رکھا تو افا نے جواب دیا کہ جو مال سرخ ٹوپی کے قبیل سے ہے وہ مدر کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حصہ میں دنانیر اور اونٹ وغیرہ بھی آ جائیں گے. اس لیے دنانیر تو سرخ ہوتے ہیں، لیکن بعض اونٹ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں جن کا شمار اچھے قسم کے مالوں میں ہوتا ہے، اور عرب بھی اسے پسند کرتے ہیں، عربی لوگ. رہا وہ مال جو کالی گدڑی یا اس کے مشابہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جانور، مال اور گھوڑے وغیرہ بھی ربیہ کے حصہ میں آ جائیں گے. اس لیے بعض گھوڑے کالے بھی ہوتے ہیں. اور جو مال خادم کی ہم مثل ہوں، خادم کھچڑی بالوں جیسا ہوتا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے مواشی جانور اور چت قبرے گھوڑے وغیرہ بھی ایاد کے حصے میں آئیں گے. اسی طرح فان انمار کے لیے دراہم اور زمین کا فیصلہ. پھر یہ فیصلہ سن کر سب لوگ افعا کے پاس سے چلے گئے. تو اب ملاحظہ کریں گے، امام سہیلی پاک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ان میں حضرت ربیہ اور مدر دونوں مسلمان تھے اور دونوں مومن ہو گئے تھے، باقیوں کا کلمہ یا ایمان ثابت نہیں ہے. تو بات اس طرح ہے کہ ان باتوں سے بندے کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور بندے کی جو ہے ذہنیت کا، علم کا پتہ چلتا ہے. تو ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنی حقیقت صرف اپنے رب کے سامنے رکھے یا اپنے محبوب کے سامنے رکھے اور کسی کے سامنے نہ رکھے.